کتنے رہ گئے ہیں. کل میں نے کوٹھا پنڈ میں مجلس پڑھی. ایک سنی بھائی تھے, پچھلے سال انہوں نے منت مانی تھی, اور انہوں نے کل کوٹھا پنڈ میں اعلان کیا شیعت کا. تو انہوں نے کہا میں نے لمبی تحقیق نہیں کی, میں نے بس علی اصغر کے جھولے کو تھام کے یوں کہا, اگر تو سکینہ کا بھائی ہے اور دے سکتا ہے اولاد تو عطا کر, اگلے سال تیرے بابا کی ماتم میں کروں گا. کہتا قبلہ سال پورا نہیں ہوا اللہ نے اولاد عطا کر دی ہے. رونے والوں جس کی اپنی گود اجڑ گئی ہو. حرملہ کا سر آیا تھا نا جناب سجاد کے پاس, ابراہیم لے کے آیا تھا مالک استر کا بیٹا. انہوں نے کہا تھا آقا مختار نے منت کی ہے, علی اصغر کی ماں سے کہیے اب ٹھنڈا پانی پئیں, اب سائے میں بیٹھیں. میں یہ منبر پہ دونوں ہاتھ ہیں, اسی کو ضامن کر کے روایت پڑھنے لگا ہوں, سنی نہیں خود جو پڑھی ہے. کہتے وعدہ ہوا میں اماں کو راضی کر لوں گا. قریب آ کے پہلو میں بیٹھے وہاں جہاں دھوپ میں اصغر کی ماں بیٹھی تھی. ایک لفظ ہے, سارے ماتمی ازادار بیٹھے ہو, میں نے تو لفظ دینے ہیں. علامہ تنکابانی کہتے پہلو میں آ کے کہے اماں. بی بی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, دیکھا کچھ نہیں, یوں ہاتھ کر کے کہتی ہیں, کرتے کرتے کانپتا ہوا ہاتھ رخسار پہ آیا, سجاد ہو. مجھے نہیں پتا کس کے سر سے میری بات گزر گئی ہے, کس کے دل تک پہنچی ہے میری بات. سجاد ہو. ہاں اماں بسم اللہ میرے سجاد. اماں مختار کا پیغام آیا ہے, حرملہ قتل ہو گیا ہے. بی بی کہتی ہے حرملہ جو قتل ہو گیا ہے میرا اصغر لوٹ آئے گا. اماں میں نے وعدہ کیا ہے کہ حرملہ کے قتل کے بعد آپ کو سائے میں بٹھاؤں گا. بی بی کہتی ہے سجاد ایک وعدہ میں حسین کی لاش پہ کر کے آئی تھی. میں نے کہا تھا حسین مولا تیری لاش دھوپ میں پڑی ہے, جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی, ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. سجاد کہتے ابا میرا وعدہ ہے. بی بی کہتی ہے اچھا سجاد تو وعدے کا سچا ہو. ایک طرف سے یوں ہاتھ تھاما, ایک طرف سے بی بی زینب نے. رونے والوں ابھی پاؤں چھاؤں میں نہیں آیا تھا. سجاد کہتے پھپھی اماں میری ماں مر گئی ہے. اجروں کو من اللہ. میں نے شہادت بھی نہیں پڑھی, چند جملے کہنے ہیں. آپ میں کوئی عزیز عراق میں اگر عاشورہ کسی نے کیا ہو وہ گواہی دے گا. حضور عراق میں ایک رسم ہے تاسی کی. عراق کے لوگ تاسی بناتے ہیں, ہر شہید کی شبیہ بناتے ہیں, اور پھر اس کی باقاعدہ جو جو کربلا میں ہوا تھا پوری اس کی نقل کرتے ہیں. ایک دفعہ کربلا کے قبیلے نے کہا کیوں نہ اس دفعہ علی اصغر کی تاسی کی جائے, تاسی میں ہو بہو وہی کرنا ہوتا ہے. رونے والوں انہوں نے شبیہ بنائی. اب وہی کربلا والا واقعہ دہرانا تھا, تیر پھینکنا تھا. اب کوئی آگے نہیں بڑھتا, چاہے شبیہ ہے ہم تیر نہیں پھینک سکتے. ایک ایک بندے سے پوچھا کہ یار تم تیر پھینک دو, شبیہ ہے. انہوں نے کہا یہ عذاب ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے. رونے والوں بغداد سے ایک عیسائی کو کرائے پہ لائے. انہوں نے کہا تیرا دین سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, بس تو پیسے لے, اتنا کام کرنا ہے, ہم ایک بچے کی شبیہ لائیں گے, تو نے بس اس کی طرف یوں اشارے سے تیر چلا دینا ہے. اسے لائے, سامنے شبیہ آئی, اس نے تیر کمان میں رکھا, ہاتھ کانپنا شروع ہوئے, تیر گر پڑا. پیسے کا لالچ تھا, پھر تیر اٹھایا, پھر کمان میں رکھا, پھر کانپنے لگا. اس نے تیر کمان یوں پھینکا. اسے کہا مسلمانوں یہ تم کر سکتے ہو, یہ میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں تو پیسے دوگنے لے لے, وجہ کیا ہے تیرے رکنے کی؟ کہتے جیسے ہی میں کمان میں تیر رکھتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی آ جاتی ہے, مجھے کہتی ہے میں تو ابھی کربلا والا تیر نہیں بھولی. اجرکم من اللہ. دو جملے بس, پوری شہادت بھی نہیں. مچھلی دیکھیے کبھی, مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا, اس پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلے پہلو بدلتی ہے,
پھر کبھی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، تڑپتی ہے۔ علماء مقاتل کہتے ہیں علی اصغر پہ کربلا میں تینوں منزلیں تھیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کَأَنَّهُ زُبَلَةِ سَخَا، کہتے ہیں اصغر کی زبان میں خشکی سے دراڑیں پڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ شبیر یوں ہاتھوں پہ لے کے آئے، میں کہوں گا تو شبی آئے گی، حسین یوں ہاتھوں پہ لے کے آئے، شامیوں میرا اصغر پیاسا ہے۔ میں پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اصغر نے پانی مانگا، ظالم نے تیر چلایا۔ رونے والوں جو جملہ میں نے کہنا اسی پہ شبی آئے گی۔ تاریخ انسانیت کا پہلا باپ اور پہلی ماں نے بیٹے کی لاش اٹھائی، بیٹے باپ نے قبر بنائی۔ شبیر نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا، اپنے ہاتھوں سے اصغر پہ مٹی ڈالی۔ شبیر جیسا صابر ماتمیوں یہاں تک مٹی ڈال چکا، پھر مٹی اٹھائی، حسین نے رخ پھیر لیا، رخ پھیر کے مٹی ڈالی۔ پالنے والے اب تو راضی رہنا، اصغر جیسے نازک تن پہ حسین اپنے ہاتھوں سے